السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان 4 الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں ہوا، ہی، ہم، ہن۔ انگلش ترجمے سے ان کے معنی کافی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی، انگلش ترجمہ ہوتا ہے ہی یعنی کہ وہ ایک مرد، اور ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی یعنی کہ وہ ایک خاتون، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے دے پلورل میل، وہ سب مرد، اور آخری لفظ ہن کا معنی بھی ہوتا ہے دے، لیکن یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہن کا مطلب ہوگا وہ سب خواتین۔ جب آپ بہت سی خواتین فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اب آپ پروناؤن کے لیے یوز کریں گے ہن۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں ہوا، ہی، ہم، ہن۔ ان چاروں کے معنی آپ ذہن میں رکھیں، اور معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو جملے آپ کے سامنے میں آ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 28 پہ یہ تمرین نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ یہ دونوں تمرینیں ہم پڑھیں گے۔ بے حد آسان ہیں، بس یہ 4 لفظ ہیں جن کو سمجھنا ہے آپ کو۔ پہلا لفظ آپ یہ دیکھیں ہوا کا مطلب وہ، انگلش میں ترجمہ ہوگا ہی، اور ہیا کا مطلب وہ خاتون، وہ فیمیل، انگلش ترجمہ شی۔ ہوا کا مطلب ہیا کا مطلب شی، اور ہم کا مطلب وہ سب مرد، دے، انگلش ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اور ہن کا مطلب وہ سب خواتین، اس کا بھی انگلش ترجمہ وہی ہوتا ہے دے۔ تو یہ چاروں الفاظ کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہاں دیکھیں پہلا جملہ۔ اگر ایک مرد کے بارے میں جملہ ہے تو آپ ہوا استعمال کریں گے جس کا مطلب ہوتا ہے ہی، ایک خاتون ہے تو اس کے لیے آپ ہیا، اور اگر پلورل میل ہے جمع مذکر تو ہم، اور پلورل فیمیل جمع مؤنث تو اس کے لیے ہن۔ پہلا جملہ دیکھیں، من حاضر رجولو، کون ہے یہ آدمی، ہو از دس مین۔ جواب آپ کو دینا ہے کہ وہ ایک استاذ ہیں، ایک استاذ ہیں اور مرد ہیں تو ظاہر ہے آپ ہوا بولیں گے، ہوا مدرسن، ہی از اے ٹیچر۔ دوسری مثال، این الطالبات، کہاں ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس، کہاں ہیں طالبات، تو ظاہر سی بات ہے پلورل فیمیل کی بات چل رہی ہے، بہت سی خواتین، گرلز، بچیوں کے بارے میں جملہ ہے کہ این الطالبات، طالبات کہاں ہیں، ویئر آر دا اسٹوڈنٹس۔ آپ کو کہنا ہے کہ وہ سب کلاس میں ہیں۔ جب پلورل فیمیل کی بات چل رہی ہے تو اب آپ یہ آخری مثال ہن بولیں گے، ہن فی الفصل، وہ سب کلاس میں ہیں، دے آر ان دا کلاس۔ تیسری مثال، من ہؤلاء الفتیۃ، کون ہیں یہ سب نوجوان، فتیتو کا مطلب ہوتا ہے ینگ بوائز، نوجوان لڑکے، تو کون ہیں یہ سب نوجوان لڑکے ہیں تو آپ جواب دیں گے ہم ابناء المدرسی، وہ بیٹے ہیں استاذ کے، ابناء کا مطلب بیٹے، مدرسی کا معنی استاذ۔ جملہ ہوگا ہم ابناء المدرسی، دے آر دا سنز آف دا ٹیچر۔ نمبر 4 دیکھیں، این الطالبۃ الجدیدۃ، کہاں ہے نئی طالبہ، ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ، اور طالبۃ تائے مدورہ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیمیل ہے، طالبہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا ہی فی المکتبۃ، شی از ان دا لائبریری، وہ لائبریری میں ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، من ہؤلاء الناس، کون ہیں یہ سب لوگ، من کا مطلب کون، ہؤلاء کا مطلب دیز، الناس کا مطلب لوگ، پیپل، ہو آر دیز پیپل، یہ بھی مذکر ہی ہے، جمع مذکر، تو اس کا جواب ہوگا ہم حجاج من الہند، ہم کا مطلب وہ سب، حجاج مشہور لفظ، حاجی ہیں، کہاں کے حاجی، من الہند، ہندوستان کے۔ چھٹا جملہ دیکھیں، این الطبیبات، کہاں ہیں ڈاکٹرز، این کہاں، الطبیبات خواتین ڈاکٹرز، خاتون ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، تو کہاں ہیں لیڈی ڈاکٹرز۔ اب چونکہ یہ فیمیل ہے، پلورل فیمیل، جواب ہوگا ہن فی مستشفى الولادۃ، دے آر ان دا میٹرنٹی ہاسپٹل، مستشفیٰ کا مطلب ہاسپٹل، ولادتی کا مطلب ہوتا ہے بچے کی پیدائش، تو میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے، دے آر ان دا میٹرنٹی ہاسپٹل۔
نمبر 7 دیکھیں، من حاضل ولدو، کون ہے یہ لڑکا، ہو از دس بوائے الذی خرج، جو نکلا، من بیتی کا، تمہارے گھر سے، ہو از دس بوائے ہو کیم آؤٹ آف یور ہاؤس، کون ہے یہ لڑکا جو نکلا تمہارے گھر سے. تو ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، جملہ ہوگا ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، ہی از مائی نیفیو. نمبر 8 ہے، من این، کہاں سے، من این کہاں سے ہے، ہاؤلائی یہ سب، الضیوف مہمان، کہاں کے ہیں یہ سب مہمان، الضیوف کا معنی مہمان، اور یہ پلورل میل ہے، جمع مذکر ہے یہ. ویر آر دیز گیسٹ فرام، جواب ہوگا ہم من الریاض، وہ لوگ ریاض سے ہیں، دے آر فرام ریاض. نمبر 9، من این، کہاں سے، ہاؤلائی یہ سب، الممرضات یہ سب نرسیں ہیں، من این کہاں کی ہیں یہ سب نرسیں، ویر آر دیز نرسز فرام، جواب ہوگا ہن من الفلپینی، وہ سب فلپین سے ہیں، دے آر فرام فلپین. آخری مثال، من ہذہ الفتاۃ، کون ہے یہ لڑکی، ہو از دس گرل، یہ سنگولر فیمیل ہے، جواب آسان ہے، ہی بنت المدرستی، وہ استانی کی بیٹی ہے، شی از دا ڈاٹر آف دا ٹیچر. تمرین نمبر 6 میں بس آپ کو جمع بتانا ہے، سنگولر کا پلورل بتانا ہے. ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، ہاتی کا مطلب لاؤ، جمع کا مطلب پلورل جمع، اور الاسماء الآتیہ آنے والے اسموں کی جمع لائیے. تو آسان ہے، پہلا لفظ اختن، اختن کا مطلب ایک بہن، اس کی جمع ہوتی ہے اخواتن بہنیں. بنتن ایک بیٹی یا ایک لڑکی، اس کی جمع ہوتی ہے بناتن لڑکیاں. تیسرا ہے مسلمتن ایک مسلم خاتون، جمع ہوگا مسلماتن. اور طبیبتن کا مطلب ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک خاتون ڈاکٹر، اس کی جمع ہوگی طبیباتن. اور دوسری مثال دیکھیں، طبیبن، طبیبن کا مطلب ایک ڈاکٹر، میل ڈاکٹر، مرد ڈاکٹر، اس کی جمع آتی ہے اطباء، اطباء. زوجن کا مطلب ہوتا ہے شوہر، اس کی جمع آتی ہے ازواج، ازواجن. اگلا لفظ زوجتن، تن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، زوجتن کا مطلب ہوتا ہے بیوی، اس کی جمع آتی ہے زوجاتن بیویاں. اگلا لفظ فتاتن، فتاتن کا مطلب ہوگا کہ نوجوان لڑکی، ینگ وومن، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن، فتیاتن لڑکیاں. آخری لائن کبیرتن کا مطلب ایک بڑی خاتون، ایک بڑی یا ایک سینئر لیڈی، اس کی جمع آتی ہے کبارن. طویلتن کا مطلب ایک لمبی خاتون، اس کی جمع آئے گی طوالن. جدیدتن ایک نئی خاتون، جدیدتن فیمیل ہے، اس کی جمع آتی ہے جدودن. اخن کا مطلب بھائی، اس کی جمع آتی ہے اخوتن، اخن ایک بھائی، اخوتن بہت سے بھائی، برادرز. یہ دو لائنیں ریویژن کے لیے ہیں. اسماء الاشارہ، اس میں اشارہ کرنے والے الفاظ ہیں، یہ قریب کے لیے. دیکھیں، ھذا طالبٌ، یہ ایک طالب علم ہے، دس از اے اسٹوڈنٹ، سنگولر میل کے لیے ھذا آ رہا ہے. ہؤلاء طلاب، دیز آر اسٹوڈنٹس، یہ سب طلباء ہیں. آگے ہے ھذہ طالبۃ، یہ ایک طالبہ ہے، دس از اے اسٹوڈنٹ فیمیل، تو میل کے لیے ھذا، فیمیل کے لیے ھذہ. اور جمع سیم ہے، ہؤلاء طالبات، یہ سب طالبات ہیں. تو پلورل میل ہو یا پلورل فیمیل، دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہو رہا ہے. باقی آگے نئے الفاظ ہیں جن کے معانی آپ دیکھ لیں، اور یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.